بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈیولپ ہونے والی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو ملکی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ ملکی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ اونچ نیچ جاری ہے، اور جو سرگرمیاں ہیں کچھ بڑھ بھی رہی ہیں، اور کیا کچھ اندر خانے ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں اب وہ بالکل کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں، انہوں نے پارٹی قیادت سے کسی بندے کو جو ہے وہ اس سے رابطہ کرنے کے بجائے یا عمران خان کی فیملی سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے ایک دفعہ پھر بیرسٹر سیف کو کچھ جو ہے پیغام بھجوایا ہے، اور کہا ہے کہ بیرسٹر سیف ان سے ملاقات کریں اور عمران خان سے ملاقات کریں اور آگے معاملات کو بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، بات چیت بہت اہم طریقے سے اور بڑے سموتھلی چل رہی ہے، اور ایران کے سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے، اور ہم اس کو جو ایران ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ایران جو ہے جوہری ہتھیار نہ رکھے، تو اس پر آمادگی ایران نے ظاہر کر دی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، اس پر جو ہمارے اب تک آگے پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں دنیا کی جو اس وقت جو تجارت ہے اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ بھی ہو چکا ہے، اور جو توانائی کی جو بحران پیدا ہوا تھا وہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 2071 میں جو تکنیکی بنیادوں پر جو مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کا پہلا مرحلہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو قطر میں جو $6 ارب کی جو اثاثے منجمد ہیں ایران کے امریکہ کے حوالے سے، وہ جو اس میں سے $3 ارب جو ہے وہ دینے کا جو ہے اس پر عبوری جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ اس بارے میں بات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے جی کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے ناظرین، اس میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جولائی میں ہی، اس میں بڑی جو ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جو پرندے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہوا کا رخ دے کر اڑتے ہیں، انہوں نے اڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جو آزاد کشمیر کی جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے جو مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں جس پر وہ سارا رولا ہے جو یکجہتی کمیٹی کا، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ درست ہے، اور ان کے اس مطالبے کو سنا جانا چاہیے۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک اختلافات کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ علیمہ خان جو ہیں ان کے بیانات کچھ اور آتے ہیں، جبکہ پاکستان پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے اس کے بیانات کچھ اور آتے ہیں۔ عمران خان کی جو علاج معالجے سے لے کر ان کی جو قیادت تنہائی ہے اس کے خاتمے تک، اور پھر ان کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت تک، یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے پر ہر جو ان کا لیڈر ہے اس کے اپنے اپنے بیانات ہیں، اپنی اپنی بولی ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی جو قیادت تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اس کی بحالی کے لیے جو ایک بالکل آپ کہنے کہ وہ گھوم گو کی کیفیت ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ بیرسٹر گور کو آفر کی گئی ہے کہ جناب عمران خان کی کوئی ایک مشیرہ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتی ہیں، لیکن علیمہ خان کہتی ہیں کہ کسی ایک مشیرہ کی ملاقات کیوں ہو، ملاقات ہو تو پھر سب کی ہو، اور اگر عمران خان کی قیادت تنہائی ختم کر رہی ہے تو پھر اس کے وکلاء کی بھی اس پر ملاقات کروائی جائے۔ اس کے علاوہ ان کی جو فیملی ہے اس کی پوری فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ جبکہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ جو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی فیملی آخر چاہتی کیا ہے۔ ایک بندے کی ملاقات ہونا یا 10 بندوں کی ملاقات ہونا ایک ہی بات ہے۔ بیرسٹر سلمان نقم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، اب ان کا بیان سامنے آیا، اور انہوں نے بڑی اس پر جو حیرت کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال جو ہے آپ عمران خان کی فیملی سے پوچھیں کہ عمران خان کی فیملی کو جب یہ آفر کی گئی، علیمہ خان کو یہ کہا گیا کہ ان کی جو مشیرہ جو ہیں نورین خان، ان کو ملاقات عمران خان سے کروائی جا سکتی ہے، اور یہ پیغام جو ہے جیل کے اندر سے ان کو دیا گیا، تو اس کے پر علیمہ خان نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی بہن کی کیوں ملاقات ہو سب کی ہو۔ تو یہ سوال ان سے پوچھیں کہ عمران خان کی فیملی آخر چاہتی کیا ہے، کہ کتنے لوگوں کی ملاقات ہونی ہے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل البرملا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے بالکل اختلافات بھی ہیں، اور معاملات جو ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس میں عمران خان کی فیملی کی کچھ جو ہیں وہ تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، قائدین کے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں۔ اس سے بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ معاملات پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ پہلے کہا جا رہا تھا بشرا بی بی نے جو ہے بیرسٹر سیف کو پیغام بھجوایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں، اور ان کا پیغام جو ہے بیرسٹر سیف تک پہنچایا گیا۔ اس کی پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے پوری جو ہے وہ کرتی رہی، اس بات کی تردید کرتی ہے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ آفر نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس طرح کی بشرا بی بی جانب سے کوئی بیان یا پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو ہے بیرسٹر سیف نے اس بات کی تصدیق کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل سے بشرا بی بی کا پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے وہ ملاقات کریں، ان سے بھی جا کر ملیں۔
تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی قیادت جو ہے دیکھتے ہیں پارٹی قیادت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو اس والے سے جو اب بیرسٹر گور جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات سے انکار تو کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, بیرسٹر صاحب سے اگر ان کی بات ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی, یہ انہیں کو معلوم ہوگا. لگتا یہ ہے کہ اب جو یہ بالکل ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ بیرسٹر گور ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, یا اسد کیسر ہوں, علیمہ خانم ہوں, یا دیگر جتنے بھی پارٹی قائدین ہوں, ان پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتماد بھی نہیں ہے. اور جس طرح کی باتیں اگر باہر کی جاتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو سب کو ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتی. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی کہ نورین خان جو ہیں وہ عمران خان سے مل سکتی ہیں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتی ہیں, اور اڈیلا جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اس حوالے سے درخواست دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد بشرا بی بی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے بیرسٹر سیف ہیں ان کو دعوت کر ان کو بلایا ہے اور کہا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور عمران خان سے ملاقات کریں. اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے, اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس بات سے ڈینائی کرتی رہی ہے, لیکن اب یہ بات بالکل سامنے ہو چکی ہے. معاملہ یہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں, عمران خان کے کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ بھی مجرم ہیں, ان کو میں بار بار یہ کہہ چکی ہوں کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. یہ معاملہ یہاں پر حل نہیں ہوگا بلکہ سڑکوں پر آیا جائے. لیکن عمران خان کے وکلا جو ہیں اس بات پر بضد ہیں کہ انہی عدالتوں سے ہم نے انصاف لینا ہے اور انہی عدالتوں کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس میں عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ نہ تو ابھی تک بھی عمران خان کو ریلیف دلوا سکے ہیں, اور نہ ہی وہ آگے بڑھ کر جو ہے اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہم کم از کم سڑکوں پر آ سکیں اور آ کر عمران خان کے لیے جدوجہد کر سکیں. لیکن دوسری جانب صورتحال یہ ہے, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 8-10 ہزار بندہ بھی پاکستان تحریک انصاف اکٹھا کر کے اڈیالہ جیل تک نہیں لا سکتی. یہ بات کرنا آسان ہے لیکن اس بات پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورا زور لگا کر تھک چکی ہے اور دیکھ چکی ہے کہ عمران خان کے لیے جو ہے کارکنان جو باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو جیل سے باہر موجود کرتے تھے اس کی نااہلی ہے یا آپس میں جو اختلافات ہیں اس کا شخصانہ ہے کہ لوگ آج اکٹھے نہیں ہو رہے. اب آگے چلتے ہیں ناظرین, آتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو پائی جانے والی کشیدگی ہے اس کو جو ایک مفہوم کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے, اور اس کے نتیجے میں کچھ معاملات آگے بڑھے تھے اور کہا گیا تھا کہ آئندہ جو مذاکرات ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر ہوں گے, جس میں ابنائے ہرمز کے کھولنے کے مکمل طور پر کھولنے کے بارے سے بات چیت کی جائے گی, اور ابنائے ہرمز کا کنٹرول کس طرح سے کس کے پاس رہے گا اس پر بات چیت ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے, جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے, اس پر بات ہوگی کہ اس کو کس حد تک جو ہے جو یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا, اس کو کس حد تک جو ہے کم کیا جا سکے گا. اس حوالے سے ایک تکنیکی گروپ بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں اور لبنان کے والے جو لبنان کا جو معاملہ ہے جنگ کا, اس حوالے سے ایک تکنیکی گروپ بنایا گیا تھا. یہ 3 گروپس بنائے گئے تھے, ان کی جو ملاقاتیں ہونی تھی اور ان کے آگے معاملات کو بڑھانا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں, اور اس میں بڑے پیمانے پر پھر ایک دفعہ حملے کیے گئے, اور اس کے بعد پھر سیز فائر ہوا. اور اب یہ مذاکرات جو ہیں دوحہ قطر میں ہوئے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی دونوں کی تکنیکی ٹیمیں وہاں پر بیٹھی ہیں, مل بیٹھی ہیں, اور وہاں پر یہ مذاکرات آگے بڑھے ہیں, جس میں جو ہے ابنائے ہرمز کو جو ہے اس کنٹرول کے بارے سے بات چیت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کو جو ہے $3 ارب جو ہیں وہ منجمد جو اثاثے تھے ان کو بحال, ان کو $3 ارب کس طرح سے ایران کو دیے جائیں گے, وہ کیا کسی امداد کی صورت میں دیے جائیں گے یا کسی سامان کی صورت میں دیے جائیں گے, اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عبوری کوئی فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جو ابنائے ہرمز ہیں اس کے کنٹرول کے بارے سے جو سلطنت عمان ہے اس کی جانب سے ایک کوئی نئی تجویز پیش کی گئی ہے. وہ جو کہا گیا تھا کہ صفائی ٹیکس اور وہاں پر جو آلودگی پھیلانے کے بارے سے کوئی فیس چارجز وغیرہ نافذ کی جائیں, اس حوالے سے جو اس کی تجویز سامنے آئی ہے, اس پر دونوں ممالک نے اپنی قیادت سے جو ہے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آگے اس پر کیا پیش رفت ہوگی, یہ دونوں ممالک یہ وفود جو ہیں اپنے ممالک کی قیادت سے بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. آگے دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن فی الحال جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس بات چیت کو بڑا حوصلہ افزا قرار دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات بڑے اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ایران کا امریکہ کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی اور جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, اس پر کو وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر ایران آمادہ ہو چکا ہے. اور ایران نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا اور امریکہ اس کو ایٹمی ہتھیار رکھنے بھی نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ابنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے, اور ابنائے ہرمز سے جو تیل کی ترسیل ہے وہ بھی جاری ہے, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو ہے بہت کم ترین سطح پر آ چکی ہیں, اور ایران امریکہ جنگ سے پہلے سے بھی جو قیمتیں تھیں ان سے بھی کم ہو چکی ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں بھی ملیں گی, اور ایران اور امریکہ کے درمیان آگے مزید معاملات آگے بڑھیں گے. اسی طرح کا جو بیانات ہیں وہ JD وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں انہوں نے دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور ایران جو ہے
वो जो मुज़ाकरात के वाले से जो ईरानी जो काम के जो आ रहे हैं बयान सामने आ रहे हैं वो भी हुकूमत अमरीका का हिस्सा हैं, लेकिन ईरान के अमरीका के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल जारी हैं तकनीकी बुनियादों पर, और तकनीकी मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त भी हो रही है। उसके अलावा आप बताएँगे जी कि जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो होने वाले इंतखाबात हैं जो इसी माह में होने जा रहे हैं, उस वाले से बड़ी कुछ पेशरफ्त हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक बहुत बड़े जो रहनुमा थे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले शामिल हुए थे, और जो सेंटरों से जो मालिक हैं सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया है और उन्होंने बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया, और बताया जा रहा है कि वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी उम्मीदवार जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, जिससे एक बड़ी जो है बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही है। और दूसरी जानब जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर हैं, उनका एक बहुत ही अहम बयान सामने आया और उन्होंने कहा है जी कि जो यकजहती कमेटी जो है कश्मीर यकजहती कमेटी, उसके मुतालबात में से एक जो बड़ा मुतालबा है कि ये जो महाजरीन की 12 नशस्तें उनको ख़त्म किया जाए, या इन 12 नशस्तों पर जो उसका मुतालबा है बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, और लेकिन इसका जो हल है वो आइनी और कानूनी तरीके का है। इसका हल जो है वो कानून साज असम्बली कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अमन जदोजहद की जानी चाहिए, सियासी जदोजहद की जानी चाहिए, पुरतशद्दद जो है जदोजहद नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो कश्मीर यकजहती कमेटी है उसको चाहिए कि वो इस मामले को सड़कों पर हल करने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर आकर हल करे, और जो आने वाले इंतखाबात है इसमें वो हिस्सा लेकर आगे आए और पार्लियामेंट में पहुंचकर कानून साज असम्बली में आवाज़ उठाए और कानून साज असम्बली के जरिए कानून साजी करके इन नशस्तों का फैसला किया जाए। ये एक बड़ी पेशरफ्त और बड़े अहम वक्त में हुई है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए, और अब आगे मिलकर हुकूमत बनाने का भी उनका कुछ जहन है। देखते हैं कि सूरत हाल आगे क्या बनती है। इस पर भी मामला काफ़ी हद तक कुछ दिनों में सामने और वाज़ह हो जाएंगे। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।